اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کا امانتیں لوٹانا۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے ندا دی کہ جو شخص بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کا طلبگار یا ان سے قرض و امانت لینے کا دعویٰ دار ہے تو وہ آئے اور میں اسے ادا کروں گا۔ ہر روز چند افراد آتے، اپنے اپنے مطالبات پیش کرتے اور حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم کی جا نماز کو اٹھاتے اور اس شخص کی مطلوبہ رقم عطا فرماتے۔ یوں وہ طلبگار شخص اپنی امانت لے کر چلا جاتا۔ خلیفہ اول نے خلیفہ دوم سے کہا، اس طرح تو حضرت علی کا لوگوں کے سامنے مقام اور قدر و منزلت بڑھ جائے گا اور لوگوں کا رجحان ان کی طرف ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ آپ بھی حضرت علی کی طرح اعلان کر دیں کہ جس سے رسول اکرم نے قرض لیا ہو یا امانت رکھوائی ہو وہ میں ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر نے اعلان کر دیا کہ جس شخص نے رسول اکرم کے پاس امانت رکھوائی ہو یا انہیں قرض دے رکھا ہو تو وہ میرے پاس آئے، میں ادا کروں گا۔ جب یہ بات حضرت علی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، بہت جلد اسے پشیمانی اٹھانا پڑے گی۔ اگلے دن جب حضرت ابوبکر مہاجرین و انصار کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بادیہ نشین عرب آیا اور سوال کیا، تم میں سے رسول خدا کا جانشین کون ہے؟ سب نے ابوبکر کی طرف اشارہ کیا۔ اس اعرابی نے کہا، آپ جانشین رسول ہیں؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، ہاں، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، پیغمبر اکرم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں 80 اونٹ ادا کروں گا، اب جب کہ وہ نہیں ہیں لہذا آپ مجھے دیں۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا، وہ اونٹ کیسے ہونے چاہیے؟ اعرابی نے کہا، 80 اونٹ ہوں، سرخ بالوں اور کالی آنکھوں والے ہونے چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا، اب کیا کریں؟ حضرت عمر نے جواب دیا، عرب کچھ نہیں جانتے، اس سے پوچھو کہ تمہارے اس دعوے پر کوئی دلیل یا شاہد موجود ہے۔ حضرت ابوبکر نے اسے گواہ طلب کیے۔ اعرابی نے کہا، کیا ایسے واقعات پر گواہ ہوتے ہیں؟ خدا کی قسم آپ جانشین پیغمبر نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا، اے اعرابی، میرے ساتھ آؤ، میں تمہاری ملاقات جانشین رسول سے کراتا ہوں۔ دونوں حضرت علی کی خدمت پہ پہنچے تو اس اعرابی نے کہا، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں ہی وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اعرابی نے عرض کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے 80 اونٹ سرخ بالوں اور سیاہ آنکھوں والوں کا وعدہ فرمایا تھا، آپ مجھے عنایت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اور تمہارے خاندان والے مسلمان ہو گئے ہیں؟ اعرابی نے حضرت علی کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور عرض کیا، آپ واقعی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق جانشین ہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم اور میرے درمیان قرار پانے والے معاہدے کی شرط یہی تھی کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے حسن، آپ اور سلمان دونوں اس اعرابی کے ساتھ فلاں صحرا میں چلے جاؤ اور آواز دو، یا صالح یا صالح۔ جب تمہیں جواب ملے تو کہنا کہ امیر المومنین نے سلام بھیجا ہے اور فرما رہے ہیں کہ 80 اونٹ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی شخص کے لیے تمہارے پاس امانت رکھوائے تھے وہ لے آؤ۔ حضرت سلمان روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بابا کے فرمان کے مطابق آواز دی تو جواب آیا، لبیک یابن رسول اللہ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے امیر المومنین کا سلام اور پیغام دیا۔ جواب ملا کہ ابھی اطاعت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زمین سے اونٹوں کی مہار نکلی۔ امام حسن مجتبیٰ نے مہار پکڑ کر عربی کے حوالے کی اور فرمایا، لو،
اس کے بعد زمین سے اونٹ نکلنے شروع ہو گئے جن کی تعداد 80 تھی اور ان کے اندر مکمل اوصاف پائی جاتی تھی۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 192 حدیث نمبر 4۔